صبح سے مسلسل ایک وائرل ہو رہی ہے اچھا وہ کیا سوشل میڈیا پر ایک کہ جی یہ ہوتا ہے اس طرح ان کی گرفتاری ہوئی اور یہ ہوئی وہ سب غلط اور خدا را جس کو وہ واٹس ایپ میسج ملا ہے اس پر برائے مہربانی گرفتاری کا طریقہ کار سرکولیٹ ہو رہا ہے یہ کیا اس میں سب سے صرف ایک بات کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ فیک نیوز ہے. اس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب 8 اگست کو گرفتار ہوئے تھے. اچھا یہ تو مجھے لگتا ہے میں نے صبح کسی اخبار میں بھی پڑھا ہے. کچھ اخبارات نے بھی یہ کلیم کیا ہے. فیض حمید صاحب ہرگز 8 اگست کو گرفتار نہیں ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے پرسوں شام آپ نے کل بتایا تھا اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہمارے یہاں کے مشہور ایک ڈاکٹر ہیں جی اپل صاحب, ان کی بیٹی کی رخصتی تھی. انہوں نے شادی کی اس تقریب میں شرکت کی ہے اور اس تقریب میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی موجود تھے. یعنی کل آپ نے ذکر کیا تھا. میں نے ذکر کیا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ پرسوں شادی میں تھے اور پرسوں تک ان کو حراست میں کل لیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ 8 اگست کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور آج اعلان کیا گیا ہے. دیکھیے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, اتنے ہائی اسکیل کے آفیسر جو ڈی جی آئے رہے ہوں وہ 8 اگست سے پکڑے گئے ہوں اور وہ کوئی وہ تو آپ نے کنفرم کر دیا جو کل آپ نے بتایا تھا. سمجھ آ گئی نا, آپ اس کو چیک کر دیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری یہ جو کارروائی ہو رہی تھی اور یہ جو تھا اس کا علم بہت 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 کم افراد کو تھا. انٹیلیجنس بیس اتنی چیزیں ہوتی ہیں بڑا کم لوگوں کو بتایا جاتا ہے. جی, اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جس ادارے کے وہ سربراہ رہے ہیں وہ تو اس کے بارے میں قطع علم تھا. نہیں خدا حافظ نہ بس یعنی بس کرے نا, جس ادارے کے وہ سربراہ رہے خبر ادارہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ادارے کو یہ خبر نہ ہو کہ یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. بہرحال میری اپنی اطلاع کے مطابق اس ادارے کے چند اہم افراد نے بھی یہ خبر ٹی وی پہ دیکھی ہے. ہو سکتا ہے میری خبر غلط ہوگی, ہو سکتا ہے. لگتا ہے کیونکہ وہ ادارہ بہت باخبر ادارہ ہے یار, پاکستان کے باخبر ترین. میرے پیارے بات یہ ہے, میں نے آپ کو ایک مرتبہ واقعہ سنایا تھا اس شو میں ہی کہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جہاز پہ سعودی عرب بھیجے جا رہے تھے تو اس رات مجھے اسی ادارے کے ایک اہم افسر, دیکھیے انٹیلیجنس کا جو ادارے ہوتے ہیں ان کا بیسک مجھے تو بھائی کوئی ان کا ورکنگ آپریشن اتنے سمجھ نہیں ہے. میں صاحب جو میری یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں جو فیلڈ, لیکن کتابوں میں, فلموں میں, نیٹ فلکس وغیرہ پہ ڈرامے وغیرہ دیکھ کر اور میں نے کتابیں بہت پڑھی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے مختلف شعبے ہوتے ہیں اور نیڈ ٹو نو بیسز ہوتا ہے, اور یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا خیرات کی طرح دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آ گئی سمجھ؟ تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی یعنی اس ادارے کے ہی کسی بندے کو پکڑنا ہو تو اس کے لیے ایک اور اسپیسیفک بھی تو ادارہ موجود ہے نا, جب وہ بھی انٹیلیجنس سے متعلق ہے تو غالباً انہوں نے اس کو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی کسی کو میرے پیارے کسی کو نہ اس بات کرنے سے نہ کسی ادارے کی تحقیر مقصود ہے نہ کسی ادارے کی. سمجھ آ گئی بات؟ آ گئے. اچھا جی. اب یہاں تک بات کرنے کے بعد چونکہ سچی بات ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی محدود لوگوں کے علم میں ہے اور میرا تو بھائی کو واقف ہے نہیں, نہ میرے پاس ذرائع والی بات ہے نہ مجھے واٹس ایپ کی سہولت میسر ہے. تو کل یہاں سے شو کرنے کے بعد سے لے کر آج دوپہر تک میں نے اپنے بچپن کی صحافت کی پوری انرجی کے ساتھ کچھ نہ کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیا معلوم کی؟ بڑی ہی کوشش کرنے کے بعد میں صرف یہ جان پایا ہوں ابھی تک کہ ابھی 40 کے قریب مزید گرفتاریاں ہوں گی. 40 کے قریب مزید گرفتاریاں؟ جی. اچھا, یہ جب فگر میں نے سنا ہے 40 کے قریب والا تو فوری طور پر یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ معاملہ صرف ہاؤسنگ سوسائٹی تک محدود نہیں ہے.
اس میں بھی جتنے انوالو لوگ تھے آف کورس کیونکہ ارے بھائی میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں ان میں کہ سے پھر نصرت جاوید مرحوم نے یہ کہا کہ جی یہ میں نے بھی آپ ہی کی طرح معصومانہ سوال کیا تھا تو مجھے کسی اچھا ایک تو میری 40 لوگ جو ہیں وہ ادارے کے لوگ، مجھے اس کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کی گئی. مجھے اطلاع دینے والے نے یہ کہا، میری براہ راست کسی متعلقہ آدمی سے بات نہیں ہوئی ہے، لوگ کسی کے ترلے منتیں کرتا ہے کہ جی عدنان صاحب آپ کے واقف ہیں، تو آپ ذرا عدنان صاحب سے معلوم کریں کیا پوچھ کے دسو. آ گئی سمجھ. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری براہ راست متعلقہ کسی شخص سے، لیٹس بی ویری کلیئر. لیکن جن صاحب کے ساتھ میں نے چمچے گیری کی، جن کے یعنی ناز نخرے برداشت کیے، جن کی جان میں نے عذاب میں رکھی، ان کی ایکسیس ہے. انہوں نے کہا کہ 40 لوگ مزید. اس کے بعد پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ جی 40 میں تمام لوگ جو ہیں وہ انہی کے ساتھی رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ کندھے اچکائے. میں نے دوبارہ کہا کہ سر کچھ سیاستدان ہو سکتے ہیں ان 40 میں. انہوں نے کندھے اچکائے. مثلا جیسے 8 اگست کی بات کی تو انہوں نے سختی سے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ 8 اگست آپ کہیں چلے جا رہے ہیں. ہیلو، ان دونوں معاملات میں راوی نے صورتحال کو کنفیوز رکھا. اور وہ کنفیوز کیوں رکھا؟ وہ کنفیوز رکھنے کا میں نے معنی یہ لیا ہے کہ سر کچھ سویلین بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. تو جن سویلین کا خدشہ ہے ان کا تعلق کیا پاکستان تحریک انصاف سے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یعنی کہ کیا کہ بتائیں نا نہیں 2 بندے پیپل پارٹی سے ان کے تو 2 پی ایم ایل کیا ہو گیا. تو ویسے سر میں anyway جس طرح کا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے، جن خدشات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ صرف تحریک انصاف کو نہیں، وہ ہو سکتا کئی حلقوں کو لپیٹ میں لے لے. جی اس میں کئی پولیٹیکل پارٹیاں بھی شامل ہو سکتی. نہیں، لیکن اس میں دیکھو نا ابھی جو بہت میں نے بڑی یار تگودو کی ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو یہ اصلی یہ ہے کہ یار یہ جس کھوج میں لگے ہوئے ہیں تو وہ جو 41 بندے جن کو انڈر واچ رکھا ہوا ہے وہ محتاط ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہوگا نا، ان کی اپنی سوچ ہوتی. لیکن 40 کا فگر جو ہے کیٹیگوریکل ہے، اس پہ میں یعنی مطمئن ہوں. دیکھیں نا ہمارے پاس بہت اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں، کچھ گھومنے پھرنے والے ہمارے دوست بھی ہیں، ان کو بھی یہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ایسا کچھ. آپ کو بھی اگر سن گن تھی تو یو ور ناٹ مچ کانفیڈنٹ کہ آپ یہاں مطلب ہمیں مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے یہ اطلاع انہی دنوں مل گئی تھی جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن میں اس کو کیمرے پہ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اگر مجھے کچھ کہتا کہ جی آپ کو کیسے، تو میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا تھا جی میں اس بنیاد پہ کہہ. سو اس حد تک اس سارے پروسیس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا بہت زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی از ناٹ فرسٹ لیفٹیننٹ جنرل. میرے خیال میں آپ نے کل 2 نام اور بتائے تھے جن کا ماضی کا. جی میں آپ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت ساری جو ایویڈنس ہے، شہادتیں، وہ آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے بعد آپ کو تفصیلات بتائے بغیر ایک لفظ بار بار جو ہے وہ عسکری اداروں سے آتا رہا ہے، عسکری ترجمانوں سے آتا رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے بندے نہیں چھوڑے. اور ایسا ہی ہوا. وہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 افراد جو ان کے اپنے ہی تھے، جن کو ڈسپلنری ایکشن جن کے خلاف ہوا، ان کے کچھ بیانات کی روشنی میں معاملہ آگے بڑھا ہے. اچھا 2 افراد کا مثلا جو میرے تک بات پہنچی، اور وہاں سے پھر ایک نیا رخ اختیار ہوا کہ جی اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم لوگوں کے ذہن سے نکل گئی. آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے 8 یا 9 مہینے پہلے یہ خبر چلی تھی کہ ان کے چکوال والے گھر میں جو ہے کوئی ڈکیتی ٹائپ کا واقعہ ہوا ہے. یار مجھے نہیں یاد پڑتا ہے یار کچھ چوری. اچھا اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ ایک آئی فون 12 بھی وہاں سے غائب ہوا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آئی فون 12 اس پہ FIR وغیرہ بھی ہوئی تھی، وہ ملی نہیں. چوری غالباً ملی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے وہ. تو ایک فون بھی اس میں تھا. اب یہ کہ ان کو تو خود پتا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ چوریاں بڑی حسین اتفاق بھی ہوتی ہیں. اینی میں یعنی کہ یہ اچھا ایک بات، یہ جو معاملہ جو بن رہا ہے یہ مجھے اب
ہمارے ہاں چونکہ تاریخ کا لوگوں کو اتنا شوق نہیں ہے تو مجھے بتانے دیجئے. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے یہ بات میں محسوس ہو رہا ہے قیام پاکستان کے 3 سال بعد ہی 1950 کی دہائی میں ایک بہت مشہور زمانہ کیس ہوا تھا جس کو کہتے ہیں پنڈی سازش کیس. اس میں جنرل اکبر خان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے, ان کی اہلیہ بیگم نسیم جہاں گرفتار ہوئی, اور اسی مشہور زمانہ کیس میں فیض احمد فیض صاحب, سید سجاد ظہیر یعنی سویلینز بھی کچھ گرفتار ہوئے تھے, اور اس میں کچھ میجرز تھے, پھر وہ کو بریگیڈیئرز تھے. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ ہمیں دور حاضر کے پنڈی سازش کیس کی طرف لے جا رہی ہے. کچھ جتنا نمبر آپ نے بتایا ہے بہت بڑا نمبر ہے. جی ہاں, اور اس میں کئی لپیٹے میں آ سکتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. میڈیا پہ تو بار بار ایون بی بی سی نے بھی اسی پہ لکھا ہوا ہے کہ اباؤٹ پی ٹی آئی. میرے ہی سکس سینس یہ کہتے ہیں, کل آپ نے 2 ناموں کا حوالہ بھی دیا, نام نہیں لیے تھے پر شخصیات کا تو حوالہ دیا تھا, نون لیگ کے اہم رہنما. ہاں لیکن وہ سازش تو نہیں کر رہے تھے نا یار, وہ تو ان کے ارے دیکھو بات سن میری, ان کا معاملہ پوسٹ ریٹائرمنٹ سے نہیں ہے, وہ تو پری ریٹائرمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ جب وہ چکے انتخاب کرنا تھا, کبھی آپ بجائے انصاف کو کرنے کے ادھر بھی توجہ دیں, بڑے ایفیشینٹ ہو, آپ کے بھی اسی طرح رہیں گے وغیرہ وغیرہ. سمجھتے ہیں بات, وہ الگ بات ہے. لیکن جو اس وقت جو ہے مطلب آج اڈیالہ جیل میں اپنے وکیلوں سے ملے ہیں وہ, تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے اب بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر جنرل فیض کی گرفتاری کا تعلق 9 مئی سے ہے اور ان کا 9 مئی میں کوئی کردار ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور 9 مئی کی CCTV فوٹیج سامنے لائی جائے. وہ تو یہ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا. 9 مئی تو واحد واقعہ نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپریل 2022 سے بہت کچھ ہوا ہے, کئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, کئی مس ہیپ ہوئے ہیں, بہت کچھ ہوئے, کئی مس ہیپس ہوئے, جس میں بانی تحریک پہ, جس میں بانی تحریک پر بذات خود وزیر آباد پہ حملہ ہوا. وہ ایک ڈفرنٹ. اب آپ یہ بتائیے کہ وزیر آباد میں جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ تازہ ترین آپ کے پاس عدالتی صورتحال کے اس کو سزا دی گئی ہو, کوئی اس کے اعترافی بیان ہو, وہ کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے. ہم صحافی اتنے باخبر ہوتے ہیں, رپورٹ کرنا. ارے بابو, تحریک انصاف تو ایک چیز ہے نا, میرے قائد کی جان لینے کی کوشش ہوئی ہو, حملہ ہوا ہو, تو مجھے تو پیچھا کرتے رہنا چاہیے کہ ابھی تک اس شخص کا کیا ہوا ہے. ہیلو ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں. یہ الزام لگا دینا کہ جی فلاں فلاں نے کروایا ہے, ایسا کچھ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بندہ وہاں سے پکڑا گیا ہے اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ نہ ہم صحافیوں نے, کیونکہ ہمیں تو عادت ہے کہ یار آج سودا کیا بیچنا ہے, کرنٹ آج کی پکائی کرنٹ کی چل رہی. نہیں, اور یہ دیکھو ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں, اور اس کے بعد ٹائی لگاؤ بیٹھو, چلو کسی حد تک چلو ہم ریسپانسبل ہیں کہ ہمیں اس کو بھی رپورٹ کرنا ہے. پی ٹی آئی بھی ریسپانسبل ہے, پی ٹی آئی اس سے ڈبلی ریسپانسبل ہے کہ یار تمہاری کس نوعیت کی محبت ہے, یہ کیسا پیار ہے آپ کا. تو وہ بھی کافی یعنی کہ ایک مشکوک واقعہ ہو گیا نا وزیر آباد کا. میں خدا نخواستہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ان سے تعلق نہیں, واقعات کی بات ہے, واقعات کی بات. ہمارے دوست ارشد شریف شہید کا واقعہ, اچھا, کئی واقعات ہیں جو ارشد شریف کی شہادت کے بعد, ان کے المناک سانحے کے بعد, ہمارے میں نہیں اپنے لیکن ہمارے بڑے سینئر دوست اور ساتھی وہ پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ جی یعنی کہ فلاں صاحب کے بارے میں وہ کچھ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے. اچھا, آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کی ارشد کے ساتھ بڑی قربت تھی, ارشد کی میرے ساتھ بھی بہت قربت تھی, لیکن میں آج کل کوشہ نشین ہو چکا ہوا تھا, تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوتی. روزانہ کم ملنا تھا ارشد سے. ہاں, تقریباً روز کی بنیادوں پر یہ روز گپ شپ لگاتے تھے. ٹھیک ہے, میرا عرصہ ہوا ہے میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی, میں زیادہ گھر پہ ہوتا ہوں. خیر, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ چند ہی روز قبل ایک تقریر ہوئی تھی
جس میں نے تمہیں بار بار کہا کہ یار یہ آج اچانک افغانستان، ہاں 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 تو کب بھی یاد ہوگا آپ کو. بالکل یاد ہے. ہاں میں تھا، آپ کو بتایا. اور جس میں بقول آپ کے اس کپ میں چائے نہیں تھی وہ پوز تھا. وہاں سے پتہ ہوا یہ کہ مجھے تو اچانک پتہ لگا کہ تھلے پہنچو تو وہ خالی کپ. مطلب بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ احساس ہو رہا ہے، شدت سے یہ خدشہ ہے، بلکہ کافی حد تک مجھے یہ یقین ہے کہ یہ پنڈی سازش کیس کی طرح اس میں مطلب کام لمبا ہو گیا، کام لمبا ہو گیا. تو یہ معاملات یہاں رکنے والا نہیں ہے، اور اس سے